آج کی شام میں ہمارے جو مہمان ابھی تشریف لائے ہیں انہیں بھی ادبی ثقافتی تنظیم سوچ کی جانب سے اور بزم اہل قلم کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. آپ نے ہمارا مان بڑھایا, آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. نسیم سحر صاحب ایک ایسی ہستی کہ جن سے بہت سے لوگوں نے شاعری میں استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور یقیناً آنے والے سالوں میں بھی نسیم صاحب ان کی رہنمائی کرتے رہیں گے. میں بڑے ادب سے, بڑے احترام سے اظہار خیال کے لیے دعوت دے رہا ہوں عالمی شہرت یافتہ. ضرور بتائیے کہ باوجود تکلیف کی میری ریکویسٹ پر مضمون بھی لکھا ہے اور تشریف بھی لائے ہیں. نسیم صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, آپ نے اس کے باوجود مضمون لکھا, آپ تشریف لائے, ہمارے پروگرام کی رونق میں آپ نے اضافہ کیا. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ممتاز شاعر, ادیب, محقق, دانشور جناب 27 کتابوں کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدر آپ کی اجازت سے اس مضمون کا عنوان ہے نور الصبا سیمی برلاس کا ندا سے نوین تک کا 36 سالہ سفر. کسی شاعر یا شاعرہ کا پہلا مجموعہ 1988 میں شائع ہوا ہو تو اس کی شاعری کے اسلوب, معیار اور نمایاں پہلوؤں یا موضوعات پر تو بات ہو سکتی ہے, لیکن اوزان بحور اور دیگر فنی امور و محاسن اور مسائل کے حوالے سے اس کی شاعری کا جائزہ لینے کا کوئی جواز نہیں بنتا, خاص طور پر جب اس کی تینوں کتابوں میں مجموعی طور پر درجنوں اہل نظر اور نقاد دیباچے, اظہاریے یا آراء دے چکے ہیں. اور یہ سند یا فتویٰ دینا میرے دائرہ اختیار سے اس لیے بھی باہر ہے کہ میں سیمی برلاس صاحبہ کی تخلیقات ایک عرصے سے پڑھ رہا ہوں. سچ پوچھیں تو میں نے تینوں کتابوں میں شامل سب کی تحریریں پڑھی تو ہیں, مگر ان سے پہلے سیمی برلاس کی تینوں کتابوں میں شامل تمام تر غزلیں, نظمیں, قطعات, فردیات پڑھنے کے بعد ہی ایسا کیا ہے. گویا اس مشہور زمانہ شعر کی نفی کر دی ہے, تم زمانے کی راہ سے آئے ورنہ سیدھا تھا راستہ دل کا. نقادان فن نے محترمہ سیمی برلاس کی تخلیقی صلاحیت پر جو رائے دی ہے اس میں کہیں کی تعریف بھی ہے اور کہیں بین السطور تنقید بھی ہے. شاید وہ درست کہہ رہے ہوں, لیکن میں نے ان کے پہلے مجموعے ندا میں بھی ایک انفراد محسوس کیا ہے جو بہر خیال سے نوین تک آتے آتے زیادہ گہرا اور بھرپور ہو گیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جو تنقید روایتی پیمانوں سے کی گئی ہے وہ سیمی برلاس کے تیز رفتار تخلیقی سفر کے مقابلے میں کہیں پیچھے رہ گئی ہے. ان کے اولی مجموعہ ندا سے چند شعر اس تیز تر تخلیقی سفر کی گواہی دے رہے ہیں. ملاحظہ ہوں, کتنے کمزور ہاتھ ہیں میرے, میں ہواؤں کو بھی پکڑ نہ سکی. کتنے کمزور ہاتھ ہیں میرے, میں ہواؤں کو بھی پکڑ نہ سکی. سر پہ تاروں کی اوڑھنی رکھنا, ہاتھ میں ماہتاب رکھ دینا. جب بھی اٹھتے دیکھتے ہیں گنگھور گٹا, ہم کاغذ کی ناؤ بنانے لگتے ہیں. جب بھی اٹھتے دیکھتے ہیں گنگھور گٹا, ہم کاغذ کی ناؤ بنانے لگتے ہیں. خون کا دریا ہے ہر کوچے میں, اب کوئی رستہ یا سڑک باقی نہیں. ان کے دوسرے اور تیسرے مجموعے کا بالاستیاب مطالعہ کرنے سے ان کے فنی اور تخلیقی ارتقاء کا احساس اور ان کی سلاست بیان کی خوبی کے ساتھ ساتھ موضوع پر مکمل دسترس مضبوط بھرپور ہو کر سامنے آتی ہے. ان میں ان کی شاعری پرانے اور روایتی اسلوب کے دائرے سے آزاد ہو کر رفتہ جدید انداز اختیار کرتی جا رہی ہے. ان کی شعری ریاضت اور تخلیقی زرخیزی آپس میں مدغم ہو کر ایک رنگین اور دلکش منظرنامہ بناتی ہیں جس کی گرفت کاری کو تا دیر سرشار رکھتی ہے, اور وہ ان کے عمدہ اشعار کے دائرے سے اسی وقت نکلتا ہے جب سیمی برلاس کا کوئی اور شعر اس پر ایک اور انداز سے
एक और मौजू सामने लाकर असर अंदाज होता है। उनके ताज़ा तरीन मजमूआ नवीन का एक शेर उन्हीं की शायरी के तख्लीकी इर्तिका पर खूब मुंतकिद होता है, अगरचे ये मुख्तलिफ सियाक व सबाक में कहा गया है। शेर मुलाजा हो मुख्तलिफ, इससे ज़रा अहवाल हो, कुछ तो बेहतर आने वाला साल हो। सीमी बरलास उर्दू के मरकज़ी धारे से दूर सही, मगर उर्दू की नई बस्तियों में मुकीम बहुत से शुरा की तरह उनकी शायरी मरकज़ी धारे से कटे हुए किसी अलग फिक्री दबिस्तान की शायरी नहीं लगती कि वो पूरी तरह इस मरकज़ी तख्लीकी धारे से मुंसलिक है। इसी तरह उनकी शायरी में अगरचे खाल खाल तानीसियत की नुमाइंदगी तो है, मगर मजमूई तौर पर वो उर्दू के मरकज़ी रुझानात से पूरी तरह मुंसलिक हैं और उनकी तानीसियत इनफरादी के बजाय इज्तिमाई मंजरनामा पेश करती है, जो उनकी वुसअत फ़िक्र और महारत फ़न की दलालत करती है। सीमी बरलास के बहुत से अशार उनके फ़न की तर्जमानी करते हैं और उन्होंने इस अमूमी तसव्वुर की भी नफ़ी कर दी है कि किसी शायर का एक शेर भी मकबूल हो जाए तो वो काफ़ी होता है। ज़ाहिर है आमद की धुन में और बसा औक़ात आवर्द के बहाव में कहा गया हर शेर अच्छा नहीं होता और ना ही उसका हर शेर उसका हवाला बन सकता है। शायर की खुश नसीबी होती है जब उसके बहुत से अशार के अंदर से कोई चमकता दमकता और फड़कता हुआ शेर निकल आए। मीर तकी मीर के 5 दवाबीन में से भी हसरत मोहानी ने सिर्फ 72 अशार मुंतखब करके उन्हें मीर के 72 नुस्खे कहा। इस निस्बत से जब सीमी बरलास के 3 मजमूओं में से अच्छे अशार का कड़ा इंतखाब किया जाए तो मुझे यकीन है कि उनके 3 शेरी मजमूओं से चुनिंदा अशार की तादाद कहीं ज़्यादा होगी। ये कहते हुए मैं किसी तकाबली मुताले की ज़रूरत इसलिए ज़रूरी नहीं समझता कि क्लासिकी शायरी के मुकाले में अब शेर की परख के पैमाने मुख्तलिफ हो चुके हैं। इसलिए यकीनन सीमी बरलास की शेरी और फ़नी रियाजत की तौफ़ीक़ात और उनका तख्लीकी वफूर उनके कई अशार में अपनी उमदगी का बरमला एहसास करता हुआ महसूस होगा। मैं अपना ये मुख्तसर इज़ारिया ये कहते हुए तमाम करता हूँ कि अल्लाह करे ज़ोर सुखन और ज़्यादा वमा अलैना इल्लल बलाग। नसीम साहब बहुत शुक्रिया आपका।